بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلواتکم، کہ تم اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وان ينظف ويطيب، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار میں، گھروں میں، بستیوں میں مسجد بنانے کا، مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور پاک رکھا جائے، پاکیزہ رکھا جائے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں مسجدوں کے تعلق سے دو مسئلے بتلائے گئے۔ ایک مسئلہ یہ کہ گھروں میں بھی نمازیں پڑھنا چاہیے، گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ حکم مرد حضرات کے لیے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گھر میں بھی سنت اور نفل نمازیں پڑھ لیا کرو۔ سنت اور نفل نمازوں کے بارے میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ گھر میں پڑھنا چاہیے تاکہ گھر بھی آباد رہے، گھر میں بھی عبادتیں انجام پائیں۔ فرض نماز مسجد میں آ کر پڑھنا چاہیے، لیکن آج کل کا ماحول جیسا ہے کہ اگر ہم مسجد سے نکل گئے تو پھر کوئی بھی عبادت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عام طور سے معمول امت میں یہ ہے کہ نمازوں سے پہلے کی سنت اور نمازوں کے بعد کی سنتیں بھی مسجدوں میں پڑھ لیا کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں چھوٹنے کا اندیشہ ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے یہ کام وہ کام، مصروفیات، پھر بہت سارے لوگ دکان سے آ جاتے ہیں، کام سے آ جاتے ہیں، کاروبار سے آ جاتے ہیں، کوئی بازار میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ایمان کی فکر ہے، نماز کی فکر ہے، سیدھے بازار سے مسجد کو آ گئے، تو اب یہ کیسے کرے؟ تو ایک عام ماحول مسجدوں میں سنتیں پڑھنے کا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گھر میں جو سنت پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ بس بہتر ہے، کوئی فرض واجب سنت مؤکدہ والا حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی گھر میں نہیں پڑھ کے مسجد میں پڑھے تو گناہ ہوتا بولے جیسا نہیں ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ نمازوں میں جو نمازیں سنت مؤکدہ ہے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، جو فرض نمازیں ہیں ان کو پڑھنا بھی ضروری ہے، واجب نماز ہے یہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ ان کے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا۔ نفل نمازیں پڑھنا یہ صرف فضیلت والا عمل ہے، اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں ثواب ہے، نہیں پڑھتے ہیں، سہولت ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ صرف ہماری فضیلت والا عمل ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ بہتر ترتیب، نمازیں تو بہرحال پڑھنا ہے۔ سنت موقدہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت ہے، اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، اور ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اور 3 رکعت واجب الوتر ہے۔ پھر بیچ میں فرض نمازیں، یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ نفل یا سنت غیر موقدہ ہیں، وہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بہت ثواب ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ خیر، ترتیب یہ بتلائی گئی۔ مرد حضرات کے لیے فرض نمازیں تو مسجد میں پڑھنے کا ہی حکم ہے، سنت نفل وغیرہ گھر میں پڑھ لیں زیادہ اچھا ہے، چھوٹنے کا ڈر ہو مسجد میں پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واجب الوتر، وطر کی جو 3 رکعت نماز ہے، یہ نماز تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ نماز تہجد پڑھ کے اس کے بعد پڑھنا اس میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا وہی معمول تھا، مگر صحابہ کو یہ حکم دیا کہ سو جانے کی صورت میں اگر تہجد میں نہ اٹھنے کا ڈر ہو تو پھر وطر سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، کیونکہ وطر کی نماز واجب ہے، لاپرواہی کریں گے تو گناہ ہوگا، اور نماز تہجد یہ سنت یا نفل نماز ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر جس بندے کو تہجد پڑھنے کی عادت ہو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ تہجد کے بعد وطر پڑھے، کیونکہ حدیث میں ہے وطر کی نماز کو اپنے رات کی سب سے آخری نماز بناؤ، زیادہ ثواب ہے۔ کوئی بندہ نہیں پڑھتا ہے تہجد، کبھی ارادہ کرتا ہے تہجد پڑھنے کا، تو وہ وطر کو
وطر کو بعد میں پڑھنے کے ارادے پہ نہ ٹالے، کیونکہ اس کا تہجد میں اٹھنا بس ارادے میں ہے، پکا نہیں ہے. جس کو اٹھنے کا ماحول رہتا ہے وہ بندہ اٹھنے کے زیادہ چانسز ہے. تو خیر وطر کے بارے میں یہ مسئلہ ہے. اچھا یہ ہو گیا مردوں کے لیے حکم کہ نفل نمازیں وغیرہ گھر میں بھی پڑھ لیا کرو تاکہ گھر قبرستان کی طرح نہ ہو. آج اللہ رحم فرمائے ہم لوگوں کے گھروں کا ماحول بالکل قبرستان کی طرح ہے. مطلب قبرستان میں کوئی اعمال انجام نہیں دیے جاتے ہیں، سب مردے پڑے ہوتے ہیں وہاں. ہمارے گھروں کے اندر بھی کوئی نیک اعمال نہیں ہو رہے ہیں. فیملی دوست 4 مل کے بیٹھے ہوئے ہیں موبائل فون لے کر، چلو پھر بھی دوست ہیں، لیکن فیملی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، 1 سے 4 4 سے 10 لوگ ساتھ میں ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے. ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سب کے ہاتھ میں اپنا فون، کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ میں اپنا فون. مطلب اعمال جو دین کے ہونے چاہیے گھروں میں وہ نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے کہا گھروں کو قبرستان کی طرح ویران مت بناؤ، کچھ عبادتیں گھروں میں بھی کر لیا کرو، ٹھیک ہے، تاکہ شیطانی اثرات سے ہمارا گھر محفوظ رہے اور تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے کہ دین کوئی چیز ہے، دینی ایکٹیویٹیز بھی کوئی چیز ہے. یہ مصلحت ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ حکم عورتوں کو ہے کہ عورتوں کو کہا کہ تم گھروں میں نمازیں پڑھ لیا کرو، تو عورتیں تو ساری نمازیں گھر میں پڑھیں، فرض نماز بھی سنت نماز بھی سب نمازیں عورتیں گھر میں پڑھیں گی. مسجد میں عورتوں کا فرض نمازیں پڑھنے کے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے ارادہ کر کے مسجد کو آنا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس لیے جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، دین سکھا رہے تھے، تو وہاں ضرورت تھی اور سیکشن الگ الگ بنے ہوتے تھے. مگر بعد میں صحابہ نے اس چیز کو منع کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس چیز سے صاف الفاظ میں منع کر دیا. مگر اگر کوئی عورت پڑھ لے مسجد میں آ کر نماز، سیکشن الگ بنا ہوا ہو تو نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ نماز ہو تو جائے گی، مگر عادت عورتوں کو یہ نہیں بنانا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز یا جمعہ کی نماز مسجد میں آ کر پڑھنے کی عادت بنا رہی ہیں، یہ نہیں بنانا ہے. کبھی بازار ہے مثلا، یہ دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے لوگ بیویوں کو، ماں کو، بہنوں کو لاتے ہیں نماز کے لیے، مرد آ گیا عورت کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں. اب عورت اکیلی کھڑے رہے گی، جتنے لوگ گزر رہے دروازے کے ساتھ سے سامنے سے یا تو اس کو بھکاری سمجھیں گے یا جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ بری نظر ڈالتے ہوئے مسجد کے اندر آئے گا. یہ کیا ہے؟ اگر بازاروں میں کوئی تھوڑا سا الگ بنا ہوا ہو عورتوں کا حصہ مصلی النساء کے نام سے، تاکہ بازار میں کبھی عورتیں آئے تو وہاں نماز پڑھ لیا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے عورتوں کے لیے. اور اگر مسجد اتنی بڑی ہو کہ کہیں ہم کسی جگہ عورت کو بھیج سکتے ہیں کسی کونے میں جہاں مردوں کی نظر نہ پڑے، تو باہر کھڑا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہاں پر کھڑا کر دیں. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ جو لوگ مسجدوں کو آتے ہیں بازاروں سے، ٹھیک ہے، عورتوں کا یہ مسئلہ ہے. دوسری جو حدیث ہے اس میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار میں مسجد بنانے کا حکم دیا. دار بولے تو کس کو بولتے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. دار کے 2 مطلب آتے، ایک گھروں میں بھی مسجد بنانے کا حکم دیا، مطلب گھر میں ایک الگ روم رہنا جہاں پہ عبادتاں کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں بھائی الگ کہیں کو کرنا جگہ؟ کیونکہ ایک جگہ کر کے نمازاں پڑھے عبادت کرے تو کیا ہوتا؟ کانسنٹریٹ رہتا، پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہ سکتی، دل لگتا اس کے اندر. اور دوسرا الگ رہے تو کیا کرتے ہیں اپن، ہمیشہ پاک صاف رکھنے کا بھی اہتمام کرتے، تو وہ گندا نہیں ہوتا. کبھی بھی نماز پڑھنا ہے جلدی چلے گئے نماز پڑھ لیے، کہیں بھی پڑھ لے رہے، جگہ اسٹائی نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں بڑے لوگ ہیں آ رہے جا رہے، کہاں پیشاب کر دیے، کیا گندگی کا اندیشہ رہتا. باقی مسئلے کے اعتبار سے پورے گھر میں پاک جگہ پر کہیں پر بھی نماز پڑھی جائے نمازیں ہو جائیں گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ان نمازوں کا ثواب بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر دار کا دوسرا ترجمہ ہے بستی، گاؤں دیہات، بستی، اگر ہم یہ ترجمہ لیتے ہیں تو اب مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بستیوں میں مسجد بناؤ، محلوں میں مسجد بناؤ، یہ حکم دیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک محلے میں کم از کم ایک مسجد تو ہونی چاہیے، تاکہ ہر محلے والوں کی عبادتیں وہاں انجام پائیں، سہولت سے لوگ وقت پر پہنچ پائیں، اعتکاف کر پائیں، سب مسئلے ہر چیز کی سہولت ہوگی. پھر ایک بڑی مسجد ہونی چاہیے پورے شہر کی، جس کو جامع مسجد کہیں گے، جمعہ وہاں ہونا. مگر اب اپنے زمانے میں یہ پاسبل نہیں ہے، اتنے بہت سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اپن. مسجدہ ایک گلی میں 8 10 مسجدہ، اپنی ایج گلی، یہاں سے لے کے وہاں تک آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے، یہ کونے سے لے کے وہ دروازے تک 8 سے 9 مسجدیں ہیں، 8 سے 9 آدھے کلومیٹر کے اندر. یہ حال ہو گیا. اس سے کیا ہوتا؟ ٹکڑیوں میں بڑھ جاتے، خالی اختلافات میں بڑھ جاتے، اتحاد دکھ کے نہیں آتا ہے. تو بہرحال ایک اہم مسئلہ ہے، ہر بستی میں کم از کم ایک مسجد تو ہونا چاہیے تاکہ لوگ وہاں اپنی عبادتیں انجام دے سکیں. تیسرا حکم دیا مسجدوں کو پاک صاف اچھا رکھا کرو، پاکیزہ رکھا کرو، خوشبو دیا کرو، دھنی دیا کرو، صاف ستھرا رکھا کرو، تین کا کچرا یہ وہ سب اٹھاتے رہے.
جو خادم ہے مسجد کا وہ تو کرے گا صفائی ستھرائی، لیکن ہم بھی یہ سوچیں کہ میرے لیے بھی فضیلت کی چیز ہے، میں بلا کے خادم کو بولوں نہیں، میں خود اس کو اٹھا دوں، اس میں ہمارے لیے ثواب کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ دو چار باتیں بڑی بہترین حدیث کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ دعا فرمائیے، اصل مقصد چونکہ حدیثوں کا ہے، نمازوں کو وقت پر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو سب کو تمام نمازوں کو وقت پر ادا کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و